دیکھ لو ماں میں بدل گئی ہوں، ٹھنڈی چائے پی لیتی ہوں، ٹھنڈی روٹی کھا لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤس وائف ڈیلی ولاگ میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی بڑی رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی سحری کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس ڈیلی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ تمام بیٹیوں اور ماؤں کے نام۔ آج صبح ہی سحری بناتے ہوئے بہت ہی شدت سے یاد آ گئی اپنی پیاری ماں۔ جب بچپن تھا ہمیں اٹھایا جاتا تھا سحری کے لیے، بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی تھی، آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہوتی تھی، موڈ بالکل آف ہوا ہوتا تھا، سامنے گرم گرم سحری پڑی ہوتی تھی، لیکن مجال ہے کہ بیٹی ایک بھی نوالا توڑ لے روٹی کا اور سحری کو شروع کرے کھانا۔ بس غصے میں بلا وجہ کا غصہ بیٹھے ہوئے ہیں منہ پھلا کر۔ پھر ابو آ گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ پیار اور محبت سے پوچھا جاتا تھا کس کی مجال ہوئی میری بیٹی کو ڈانٹنے کی، جھڑکنے کی یا چھیڑنے کی، میری بیٹی سحری کیوں نہیں کر رہی؟ امی فوراً کہا کرتی تھی کہ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا گیا، صرف سحری کے لیے جگایا گیا ہے اور اتنا زیادہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی کہ موڈ ہی بہت خراب ہوا ہوتا تھا، صبح صبح دل ہی نہیں کر رہا ہوتا تھا کچھ کھانے کا۔ پھر روزہ بھی لازمی رکھنا ہوتا تھا۔ جب صبح صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پر آتے تھے نا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج وہی لاڈلی پیاری بیٹیاں جن کا موڈ خراب ہو جایا کرتا تھا، صبح اٹھنے پہ وہ آج سب سے پہلے اٹھ کر جاگ جاتی ہیں۔ اور اے میری پیاری ماں، یہ پیارا سا میسیج تمہارے لیے کہ دیکھ لو ماں میں بدل گئی ہوں، ٹھنڈی چائے پی لیتی ہوں، ٹھنڈی روٹی کھا لیتی ہوں۔ کیونکہ جب تک تھے ماں کے گھر لاڈ تھے، ارمان تھے اور سب کچھ تھا، ناز اور نخرے تھے، اور ان ناز اور نخروں کو بڑھاوا دینے کے لیے تھے پیارے ابو۔ مجال ہے اگر امی حکم کر دیں کہ جاؤ کچن سے ایک گلاس اٹھا لاؤ، دسترخوان پہ گلاس کم پڑ گئے ہیں، اتنا شدید غصہ آیا کرتا تھا کہ ہم اپنا کھانا چھوڑ کر کیوں اٹھے۔ لیکن ابو ہمیشہ ہی پیار سے منا لیا کرتے تھے، دیکھنا 1 منٹ لگے گا، میری پیاری بیٹی تو بھاگتی ہوئی جائے گی اور جلدی سے گلاس اٹھا کے لے آئے گی۔ بس اسی لاڈ اور پیار کو سمجھتے ہوئے ہم نے قطرہ قطرہ زندگی کو سمجھا۔ لڑکپن سے ہم جب جوانی کی طرف گئے، بچپن میں تو پتہ ہی نہیں تھا نا، بس کھیلا کودا، کھایا پیا، آرام کیا۔ لیکن جیسے ہی ہم لڑکپن سے جوانی کی طرف جانے لگے تو ماں نے ہماری بہترین تربیت کرنے کے لیے ہمیں سکھانا اور سمجھانا شروع کیے زندگی کے سبق۔ لیکن اس وقت لگتا تھا کہ نہیں، امی تو شاید ہماری دنیا کی سب سے بڑی دشمن ہیں، جو ہمیں نہ ٹھیک سے سونے دیتی ہیں، نہ کھانے دیتی ہیں، نہ پینے دیتی ہیں، نہ بیٹھنے دیتی ہیں۔ اصل میں امی چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بہتر سے بہترین بن جائیں۔ وہ ہمیں سوتے ہوئے سمجھاتی تھی، بیٹا ایسے نہیں سونا، اپنے بدن کو کپڑے سے ڈھانپ لو، داہنی کروٹ پر لیٹو، ٹائم سے سونا ہے، ٹائم سے اٹھنا ہے، ننگے سر نہیں سونا، سر پہ کپڑا ڈھک کر سو۔ اس وقت یہ سب باتیں غصہ دیتی تھی، لیکن اب جب ہم اپنی زندگی میں آئے، ہم نے سیکھا کہ ہماری ماں کی ہوئی تربیت سب سے بہترین تھی۔ جب کبھی امی کہہ دیا کرتی تھی نا، بیٹا آج دودھ میں جاگ ڈال دینا، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی جاتی تھی کہ امی ہے نا خود ہی کر لیں گی، سنے کو انسنا کر دیا جاتا تھا۔ کہاں ہے وہ پیاری ماں؟ آج آئے اور آ کر دیکھے اپنی بیٹیوں کو کہ وہ کتنی فکر مند ہو گئی ہیں، چاہے آنکھیں نیند سے پتھرا رہی ہوں، کام کر کر کے جسم ٹوٹ رہا ہو، لیکن تب بھی وہ نہیں سوتی۔ دیکھو پیاری ماں، تمہاری بیٹی کتنی فکر مند ہو گئی اور اپنے آپ زندگی کا ہر سبق سیکھ گئی کہ دودھ کو پہلے ٹھنڈا کرنا ہے۔ جب امی کہتی تھی نا کہ اس کو اچھے سے پھینٹ لینا، اس کو ٹھنڈا کر لینا، فوراً کہتے تھے امی مجھے سب آتا ہے، آپ مجھے مت سکھائیں۔ لیکن زندگی نے سب کچھ سکھا دیا، کتنی بار دودھ کو پھینٹنا ہے، کتنے تیز گرم یا ہلکے گرم میں دودھ کی جاگ لگانی ہے، اس کے بعد اس کو سیف ترین جگہ پر رکھنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے سیکھا، یہ سب کچھ دیکھتے تھے اپنی امی کو کرتا ہوا، لیکن اس وقت موڈ ہی نہیں ہوتا تھا، اس وقت بچپن تھا،
कुछ भी सीखने का, कुछ भी करने का शौक़ नहीं होता था, लाउबालीपन था, बचपन था। अब हम अपने घर की सबसे सेफ़ तरीन जगह भी मैंने खुद ही ईजाद कर ली कि मुझे अवन में अगर दही को रखूँगी तो बच्चे नहीं हिला पाएंगे। तो देखो सब कुछ सीख लिया है प्यारी माँ तुम्हारी बेटी ने। लेकिन जब बचपन था, लाउबालीपन था, माँ हमारी बेहतरीन तरबियत करना चाहती थी, उस वक़्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता था। लेकिन आज जब वो जा सोई है मनो मिट्टी के नीचे और उसकी बेटियां दिन और रात को दिन नहीं समझती, दिन रात भाग भाग के सहरियाँ, अफ्तारियाँ, घर के काम, ढेरों ढेर रोटियां बन रही होती हैं, दिन रात हांडियाँ अलग अलग किस्म की बन रही होती है, अफ्तारी में किस्म किस्म के पकवान, सहरी में लस्सी भी, चाय भी, खाना भी गर्म करना है, किसी को पराठा चाहिए, किसी को देसी घी वाली रोटी चाहिए। एक एक चीज़ हर किसी के मांगे बगैर वक़्त से पहले दस्तरखान पर रख देती है। वो ही बिगड़ी हुई नक चढ़ी लाडली बेटी जिसका मूड ही सीधा नहीं होता था कि मुझे जल्दी क्यों उठा दिया। और लाड बढ़ाने के लिए दस्तरखान पर प्यारे अब्बू तो मौजूद हुआ ही करते थे। तो आज सुबह जब सहरी थी और सहरी के बाद बर्तन समेटते हुए माँ की आवाज़ कानों में लगा, कहीं पास ही थी, बेटा बर्तन धोकर सोना। लेकिन जानबूझकर रज़ाई में मुंह छुपा लिया जाता था, अम्मी है ना खुद ही कर लेंगी। लेकिन आज एक एक बर्तन धोकर ही सुकून पड़ता है। यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।